بل کلنٹن نے نواز شریف کو پھانسی سے بچانے کے لیے چیف جسٹس سے خفیہ ملاقات کی تھی۔ چیف جسٹس نے کلنٹن کو واش روم میں یقین دلایا نواز شریف کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ ٹوائلٹ میں دی گئی یقین دہانی۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین اور قومی کمیشن برائے انسانی ترقی کے سابق سربراہ ڈاکٹر نسیم اشرف نے کہا ہے کہ بل کلنٹن نے نواز شریف کو پھانسی سے بچانے کے لیے چیف جسٹس سے خفیہ ملاقات کی تھی۔ امریکا کے صدر نے پرویز مشرف کے ظہرانے کے دوران ٹوائلٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ہی لمحے چیف جسٹس ارشاد حسن خان بھی واش روم پہنچ گئے۔ دونوں کے درمیان وہاں ملاقات ہوئی اور 5 منٹ تک گفتگو جاری رہی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بل کلنٹن کو دورہ پاکستان سے منع کیا تھا کیونکہ پرویز مشرف تھا تو ایک ڈکٹیٹر، اور ایک امریکی صدر کا ایک ڈکٹیٹر کے عہدہ صدارت پہ ہوتے ہوئے پاکستان کا دورہ کرنا بہت زیادہ خبروں میں آ جاتا اور نیگیٹو مارکیٹنگ ہوتی بل کلنٹن کی، اس لیے لیکن بل کلنٹن نے دورہ کیا۔ مشرف دور میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کام شروع ہوا۔ ڈاکٹر اسرار نے مکالمے کی حمایت کی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے امریکی صدر بل کلنٹن کو دورہ پاکستان سے منع کر دیا تھا، لیکن صدر بل کلنٹن نے محض اس لیے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا کہ برطرف وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو پھانسی سے بچا سکیں۔ جنرل پرویز مشرف کی جانب سے یقین دہانی کے بعد وہ چند گھنٹوں کے لیے پاکستان آئے۔ امریکی صدر نے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ایک خفیہ ملاقات کی تاکہ یہ یقین دہانی حاصل کی جا سکے کہ نواز شریف کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ یہ تمام باتیں ڈاکٹر نسیم اشرف پرویز مشرف کے دور میں پی سی بی کو سنبھالنے والے، انہوں نے اپنی کتاب رنگ سائڈ میں لکھا ہے۔ اس کتاب کی پشاور میں کل تقریب رونمائی ہوگی اور پاکستان کے مختلف شہروں میں کتاب کی رونمائی کی تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ کتاب اردو میں میدان عمل کے نام سے شائع کی جائے گی۔ بہرحال بل کلنٹن کے دورہ پاکستان کے بارے میں دوبارہ بات کرتے ہیں۔ نسیم اشرف لکھتے ہیں کہ صدر پرویز مشرف کی یقین دہانی کے باوجود انہوں نے صدارتی ظہرانے کے دوران واش روم جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ہی لمحے پاکستان کے چیف جسٹس ارشاد حسن خان بھی واش روم چلے گئے، جہاں دونوں کے درمیان ملاقات کے دوران 5 منٹ تک گفتگو جاری رہی۔ صدر کلنٹن نے چیف جسٹس آف پاکستان سے سوال کیا کہ نواز شریف کو پھانسی کی سزا تو نہیں ہوگی، جس پر چیف جسٹس ارشاد حسن خان نے انہیں یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا ایک تاریخی اور چشم کشا واقعہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر نسیم اشرف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شہباز شریف کابینہ میں شامل ڈاکٹر مصدق ملک ملک و قوم کی خاطر امریکہ میں لاکھوں روپے ماہانہ کی ملازمت چھوڑ کر پاکستان آئے اور یہاں انسانی ترقی کے شعبے میں کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ انتہائی محب وطن پاکستانی ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق کام ہوا تھا اور مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی اسرائیل پر مکالمے کی حمایت کی تھی۔ انہوں نے 2019 میں عمران خان کے دورہ امریکہ کو کامیاب قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دورے کے نتیجے میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مستحکم ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نسیم اشرف کے مطابق جنرل پرویز مشرف کے دورہ ہندوستان کے موقع پر انہوں نے بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ سے ملاقات کی اور ان سے ایک واقعے کے بارے میں سوال کیا، جس کے جواب میں منموہن سنگھ نے تصدیق کی کہ انہوں نے بھارتی بوئنگ طیارے میں 2 ٹن سونا بینک آف برطانیہ کے لیے بھیجا تھا تاکہ قرضہ حاصل کیا جا سکے۔ وہ IMF کے پاس جانے کے حق میں نہیں تھے۔ بینک آف انگلینڈ سے لیے جانے والے قرض سے انہوں نے ہندوستان میں نئی اقتصادی پالیسی کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر نسیم اشرف نے عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ پاکستان پر قربان کر دیا تھا۔ وہ ایک قابل فخر انسانی ہمدرد ہیں۔ قومی کمیشن برائے انسانی ترقی کو ڈاکٹر نسیم اشرف اپنا ایک عظیم کارنامہ قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اس ادارے نے تعلیم کے فروغ اور لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکالنے میں قابل ذکر کردار ادا کیا۔ تاہم انہیں چیئرمین کی حیثیت سے کئی محاذوں پر شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ایک بار تو انہوں نے استعفے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا۔
प्रोग्राम की कामयाबी का अंदाजा डॉक्टर नसीम अशरफ कहते हैं इस बात से लगाइए कि वजीर आजम बरतानिया टोनी ब्लेयर के साहबजादे निकोलस ब्लेयर खास तौर पर इंटर्नशिप के लिए पाकिस्तान आए। पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से डॉक्टर नसीम अशरफ ने कई उमूर पर कलम कुशाई की है। उनके ख्याल में 9/11 के वाक़े ने अमरीका को हिला कर रख दिया। यही वजह थी कि अमरीका ने अफगानिस्तान को निशाना बनाया। ताहम ये भी हकीकत है कि सदर परवेज मुशर्रफ ने अमरीकी सदर जॉर्ज बुश को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। अलबत्ता 7 में से 5 मुतालबात तस्लीम किए गए। अगर पाकिस्तान अमरीकी मुतालबात ना मानता तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर तबाही से दो चार हो जाता, जो मुल्क की सलामती के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता। डॉक्टर नसीम अशरफ ने यह भी वाज़ेह किया है कि अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी जमहूरियत के दाई और मुहिब्बे वतन हैं, जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। और यही वजह थी कि जब नवाज शरीफ को हटाया गया तो पाकिस्तानियों ने उनकी बहाली के लिए मुजाहिरे किए और अखबारात में इश्तिहारात भी दिए, जबकि कांग्रेस अरकान समेत अमरीकी सदर को खत भी लिखा, जिसके नतीजे में सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान का दौरा भी किया। नसीम अशरफ ये लिखते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से मुश्किलात का डटकर मुकाबला किया। खुशी है कि मुल्क भर में 19 स्टेडियम्स बनाए। डॉक्टर नसीम अशरफ ने पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट मैचेस के बॉयकॉट से मुतालिक लिखा है कि ओवल टेस्ट पहले इंजमामुल हक ने खेलने से इनकार किया, बाद में वो जनरल मुशर्रफ की मुदाखलत पर राजी हुए तो अंपायर्स ने इनकार कर दिया। ये तमाम बातें एक ऐसे मौके पर लिखी गई हैं जब पाकिस्तान में इमरान खान जेल में हैं। इमरान खान के हवाले से एक के बाद एक मुकदमे में सजाओं के फैसले आ रहे हैं और अभी इमरान खान के मुखालिफिन ये कहते हैं कि असल मामला तो 9 मई का है, जिसका फैसला होना बाकी है। बाज लोगों का ख्याल है कि 9 मई के मुकदमात मिलिट्री अदालत में चलाए जाएंगे और इमरान खान को फांसी की सजा भी हो सकती है। जहां ये तमाम बातें की जा रही हैं, वहीं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जेर बहस ये मामला है कि नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो इमरान खान के दोस्त करार दिए जाते हैं, वो क्या करेंगे। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी इंतजामिया के ओहदेदार पहले ही इमरान खान के लिए बार बार आवाज उठा चुके हैं, वो पाकिस्तान पर प्रेशर डालेंगे और पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत इस प्रेशर को इनकार नहीं कर सकेगी। मगर ये तमाम चीजें अभी क़ब्ल वक्त हैं। डोनाल्ड ट्रंप सदर बनने के बाद क्या करते हैं, बाज लोगों का यह ख्याल है कि वो कुछ नहीं करेंगे और पाकिस्तान से अमरीका के ताल्लुकात रियासत से रियासत की सतह पर होंगे। किसी एक फर्द यानी इमरान खान के लिए कोई आउट ऑफ द वे सपोर्ट की जाए, ऐसा नहीं होगा।